اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں قرآن نے اپنا انٹروڈکشن کرایا اور اپنا تعارف کرایا کہ قرآن مجید کیا ہے، لیکن یہ جو قرآن کے بارے میں، حقیقت قرآن کے بارے میں تھوڑا تھوڑا مطلب آیا مختلف صورتوں میں۔ جیسے سورہ مزمل میں یہ فرمایا کہ سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی اپنے حبیب کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر آپ نماز تہجد پڑھیں گے، نماز شب پڑھیں گے تو ہم قول ثقیل کو آپ کے اوپر القاء کر دیں گے۔ تو قول ثقیل جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یا کہیں پر کہا کہ یہ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، قرآن مجید جو ہے وہ مذاق نہیں ہے بلکہ یہ قول فصل ہے۔ تو کہیں پر کہا کہ قول فصل ہے، کہیں پر کہا قول ثقیل ہے، اور سورہ حاقہ میں قرآن مجید کا جب تعارف کرایا تو کہا انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے۔ تو رسول کریم سے مراد جو ہے وہ حضرت جبریل امین ہے یہاں پر۔ انہوں نے پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیں۔ تو یہ ان کی طرف نسبت دی کہ ان کا قول ہے، حالانکہ یہ ویسے اللہ رب العزت کا کلام ربی ہے، لیکن ان کی طرف نسبت دی انہ لقول رسول کریم۔ تو کہا کہ یہ کوئی شاعر کی، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے قرآن مجید۔ نہیں یہاں پہ رسول کریم نہیں یہاں پر ایسے جو وہ نہیں مراد ہو سکتے، تو وہ الگ مباحث ہیں۔ ابھی جو ہے وہ جو بات ہو رہی ہے وہ اس کو سمجھیے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو جیسے قرآن مجید نے اپنی تعریف کی کہ ڈسینشن ہے، یعنی نزول ہے یہ، تو لوح محفوظ سے جو ہے وہ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کے عرش سے، رب العالمین کی لوح محفوظ سے جب نزول آیا اس کا، تو نزول جو ہے وہ الفاظ کی صورت میں ہو گیا، مفاہیم اور معنی کی صورت میں ہو گیا۔ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے تنزیل ہے، تو نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو کہا کہ یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی کاہن کی پیشن گوئیاں نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعر کے شعر نہیں ہے کہ رات ہوئی، محفل ختم ہوئی اور غزل بھول گئے۔ یہ جو ہے وہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن، نہ یہ کسی کاہن اور نجومی کی پیشن گوئی ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم جو وہ تذکر کرتے ہو، نصیحت حاصل کرتے ہو، توجہ نہیں کرتے۔ تو کہا تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ اتارا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اس کا جو تعارف کرایا، یعنی اگر اس کو ہم کیٹیگرائز کریں، یعنی تو کہا کہ قرآن کریم کرامت والے، جو یہ ہم نے پیج نمبر 65 پہ جو اس کی سمری بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کرامت والے نمائندے کا قول ہے۔ قرآن کریم کسی شاعر کی غزل نہیں ہے، قرآن کریم کسی نجومی کی پیشن گوئی نہیں ہے، قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ تو قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، یہ کہاں بتایا؟ تو یہ اسی میں بتایا کہ جس میں کہا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین ولو تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین۔ پھر اس کے بعد جو کہا وہ یہ کہا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔ تو یہاں پہ کیا کہا؟ اِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، پیس آف ایڈوائس متقین کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے جو متقی نہیں ہے ان کے لیے بیکار ہے، کچھ بھی نہیں، یعنی قرآن مجید ان سے ہٹ کے ایک الگ چیز ہے۔ متقیوں کے اِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ للمتقین، تو قرآن مجید
کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، قرآن مجید کسی نجومی کی پیشن گوئی نہیں ہے، قرآن مجید رسول کریم کا قول ہے، قرآن مجید رب العالمین کی تنزیل ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ پھر کہا کہ کافروں کے لیے حسرت ہے، کافروں کے لیے حسرت ہے، یعنی کافروں سے مراد یہاں انکار کرنے والے ہیں، جو حقیقت قرآن پہ ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے جو ہے وہ قرآن کیا ہے؟ حسرت ہے۔ قیامت کے دن وہ افسوس کرے، حسرت کرے گا کہ کاش میں قرآن کی طرف توجہ کرتا، قرآن کی حقیقتوں پر ایمان لاتا، قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرتا، حسرت کرے گا انسان۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ لِلْكَافِرِينَ۔ تو قرآن جو ہے وہ حق یقین ہے، قرآن جو ہے وہ خود کیا ہے؟ حق یقین بھی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات آئی قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید نے اپنا تعارف پیش کیا۔ اچھا وہ بات جو ہے وہ یہ کہ وہ ایک بات آئی ہے ایک سورہ میں کہ لوگ قرآن مجید سے فرار کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آیا کہ جیسے روایت میں معصوم نے فرمایا جیسے شیر جب آ جاتا ہے تو لوگ فوراً بھاگتے ہیں، اس سے فرار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جس طرح سے کہ مولا متقیان جب جنگ کرتے تھے تو لوگ ان سے جو ان کی تلوار سے بھاگتے تھے، فرار کرتے تھے، تو جس طرح سے قرآن جب آیا تو لوگ اس سے فرار کر رہے ہیں، اور جب علی آئے لشکر میں دشمن کے سامنے تو لوگ ان سے فرار کر رہے تھے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی والقرآن، علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ تو یہ روایات میں یہ تطبیق کی گئی کہ علی جو ہے وہ جس طرح سے قرآن سے فرار کر رہے ہیں، اسی طرح سے لوگ علی مرتضیٰ سے بھی فرار کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ مولا کا جو کلام ہے نہج البلاغہ میں، وہ ہم اس کی طرف ہماری طبیعت کیوں نہیں جا رہی، علی کی طرف کیوں نہیں آ رہی؟ علی تو قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن کی طرف اگر ہماری طبیعت قرآن کی طرف نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے علی ابن ابی طالب کی طرف بھی ہماری طبیعت نہیں آ رہی۔ تو یہ اسے خود یہ جو لوگ قرآن سے فرار کر رہے ہیں اور لوگ علی سے فرار کرتے تھے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ تو ایک مطلب ہے، تو قرآن مجید کا تعارف کرایا، اور تعارف کرا کے یہ کہا کہ بعض آیتوں میں کہا کہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ آخری فیصلہ ہے، حق کو باطل سے الگ کر دیتا ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، قرآن کو مذاق نہیں ہے۔ لیکن سورہ تکویر کے آخر میں وہاں پہ کہا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ، یہ عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو دائرے کو محدود کر دیا، جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے۔ تو جو سیدھا ہونا چاہے، جو اپنا قبلہ صحیح کرنا چاہے، جو اپنے رفتار کو، اپنے کردار کو، اپنے شب و روز کو، اپنے مستقبل کو اور ماضی کو بہتر بنانا چاہے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اپنا تعارف کرا رہا ہے مختلف صورتوں میں، اور اپنے آپ کو روشناس کرا رہا ہے، تو ہمیں حقیقت قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور حقیقت قرآن تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔